خدا جانے رات کا کیا بجا تھا، کتنی رات گزر چکی تھی، کتنی رات باقی تھی۔ کوٹھڑی کے اندر اور بارہ دری کے باہر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اسے اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ خود اندھیرے میں جیسے تحلیل ہو گیا تھا۔ اس اندھیرے کو ماحول کی خاموشی اور سناٹا اور زیادہ بھیانک بنا رہا تھا۔ چونکہ جمشید نے عمر کا بیشتر حصہ کالے جادو کے سفلی عمل میں جادو ٹونے کرتے اور سفلی عمل کرتے گزارا تھا، اور یہ اندھیروں کی دنیا ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے ہوش و حواس قائم تھے۔ اسے اگر کوئی ڈر تھا تو صرف اس بات کا کہ وہ زرد لاشوں کے جزیرے میں اکیلا اور بغیر کالے جادو کی طاقت کے ہے، کہیں کوئی بدرو یا کوئی زرد لاش آ کر اس کو ہلاک نہ کر دے۔ ماتا کا بچھو جو اس نے اپنے بازو پر باندھ رکھا تھا، اسے اس پر کچھ زیادہ بھروسہ نہیں تھا۔ اس گھپ اندھیرے اور سنسان خاموشی میں جمشید نے کچھ دبی دبی سی آوازیں سنی۔ اس نے چونک کر بارہ دری کی طرف دیکھا۔ اسے آوازیں اسی جانب سے آ رہی تھیں۔ یہ ایسی آوازیں تھیں جیسے دو تین آدمی ماتمی منتر پڑھتے بین کرتے چلے آ رہے ہوں۔ آوازیں گھٹی ہوئی تھیں۔ بارہ دری کے قریب آ کر آوازیں بند ہو گئیں۔ جمشید اندھیرے میں ٹکٹکی باندھے بارہ دری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پہلے بارہ دری کے باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا، پھر باہر اندھیرے میں زرد روشنی کا غبار سا پھیل گیا۔ ایک بار کسی کے رونے کی دبی دبی آواز آنے لگی۔ جمشید کو آرتی نے بارہ دری کے پاس جانے سے منع کیا ہوا تھا، مگر وہ بارہ دری کے پاس جا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور یہ کون رو رہا ہے۔ جمشید سے نہ رہا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ ایک بار باہر دیکھنے سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ وہ گھاس کے بستر پر سے اٹھا اور دبے پاؤں چل کر بارہ دری میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے سر اونچا کر کے بارہ دری سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ زرد روشنی کے غبار میں زمین پر ایک ارتھی یعنی ہندوؤں کا جنازہ پڑا ہے۔ ارتھی کے سرہانے کے دونوں جانب دو آدمی سر جھکائے کھڑے ہیں۔ ان کے کفن زرد رنگ کے ہیں اور انہوں نے ہاتھ باندھ رکھے ہیں اور باری باری گھٹی گھٹی آواز میں رو رہے ہیں۔ ارتھی پر زرد کفن میں لپٹی ایک لاش پڑی ہے۔ لاش کے چہرے پر سے کفن ہٹا ہوا ہے۔ اس کا چہرہ زرد اور بے جان ہے۔ پھر ایک جانب سے ایسی کپ کپاتی ہوئی آواز آئی جیسے کوئی کسی کا نام لے کر اسے بلا رہا ہو۔ اس آواز کو سنتے ہی ارتھی کے پاس کھڑے دونوں آدمی ایک دم خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سر کو دوبارہ جھکایا، واپس مڑے اور اس طرح سروں کو جھکائے آہستہ آہستہ چلتے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ ارتھی کی لاش ساکت بے حس و حرکت پڑی تھی۔ کسی کو ڈراؤنے انداز میں بلانے کی جو آواز ایک طرف سے آئی تھی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جمشید بارہ دری میں بیٹھا سر باہر نکالے دیکھ رہا تھا۔ وہی آواز ایک بار پھر ابھری۔ جمشید اس طرف دیکھنے لگا۔ زرد روشنی کا غبار صرف ارتھی والی لاش کے ارد گرد دائرے کی شکل میں پھیلا ہوا تھا۔ اس دائرے کے باہر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ جمشید نے اس گہری تاریکی میں سے ایک انسانی ہیولے کو ابھرتے ہوئے دیکھا۔ یہ انسانی ہیولا اندھیرے میں سے نکل کر ارتھی پر ساکت پڑی ہوئی لاش کے گرد پھیلی زرد روشنی کے غبار میں آیا تو جمشید کو وہ صاف نظر آنے لگا۔ یہ زرد رنگ کا ایک انسان نما آدمی تھا جس کے جسم پر زرد کفن کے چیتھڑے لٹک رہے تھے۔ اس کے دونوں بازو چلتے وقت بالکل نہیں ہل رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس طرح چل رہا تھا جیسے اس میں کسی نے چابی بھر دی ہو اور وہ خود بخود چلا آ رہا ہو۔ اس کے ہونٹوں کے کناروں پر سرخ خون جمع ہوا تھا۔ یہ زرد لاش ہی ہو سکتی تھی۔ زرد لاش ارتھی کے پاس آ کر رک گئی۔ پھر اس نے اپنے دونوں بازو آگے کر دیے۔ جمشید نے دیکھا کہ اس زندہ لاش کی انگلیوں کے ناخن چھریوں کی طرح باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنے بازو آگے کر کے ارتھی والی لاش پر نظریں جمائیں، لاش میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس حالت میں بیٹھی تھی کہ کسی قسم کی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ زرد لاش ایک قدم چل کر ارتھی والی لاش کے پاس آ گئی۔ زرد لاش کو اپنے قریب پا کر ارتھی والی لاش نے اپنے منہ سے ایک گڑ گڑاہٹ کی آواز نکالی۔ زرد لاش نے اسی لمحے دونوں ہاتھوں سے لاش کی گردن کو دبوچ کر ایک ہی جھٹکے سے اس کا سر تن سے جدا کر کے ایک طرف کو اچھال دیا اور مردے کو کھانا شروع کر دیا۔ زرد لاش کسی درندے کی طرح مردے کے گوشت کو دونوں ہاتھوں سے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔
یہ منظر دیکھ کر جمشید کے جسم پر خوف کی لہر سی دوڑ گئی، مگر وہ بارادری سے پیچھے نہ ہٹا اور لاش کو مردے کا گوشت کھاتے اور ہڈیاں چباتے دیکھتا رہا۔ اس کے دیکھتے دیکھتے زرد لاش مردے کو ہڑپ کر گئی، صرف مردے کا پنجر رہ گیا، جس کو زرد لاش نے ایک طرف کو اچھال دیا اور دونوں بازو پھیلا کر حلق سے گڑ گڑاہٹ کی آواز نکالی۔ وہ واپس جانے لگی تو جمشید نے بارادری کی جس منڈیر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اس کا ہاتھ اتفاق سے پھسل گیا اور منڈیر کا چھوٹا سا پتھر جو پہلے ہی اکھڑا ہوا تھا نیچے گر پڑا۔ پتھر کے نیچے گرنے سے آواز پیدا ہوئی۔ اس آواز کو سن کر زرد لاش وہیں رک گئی اور اس نے سر اٹھا کر بارادری کی طرف دیکھا۔ جمشید نے جلدی سے سر نیچے کر لیا۔ نیچے پتھر کی جالی لگی ہوئی تھی۔ وہ جالی کے سوراخوں میں سے زرد لاش کو دیکھنے لگا۔ زرد لاش کچھ دیر کے لیے وہیں رک گئی اور بارادری کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہی۔ شاید اس نے جمشید کو دیکھ لیا تھا۔ پھر اس کے حلق سے وہی گڑ گڑاہٹ کی سی گھٹی گھٹی آواز بلند ہوئی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی زرد لاش بارادری کی طرف بڑھنے لگی۔ جمشید جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ زرد لاش اوپر آ رہی ہے۔ نیچے ڈیوڑی کے دروازے کے پٹ نہیں تھے، اوپر کوٹھڑی کے دروازے کے پٹ بھی غائب تھے۔ دونوں دروازے کھلے تھے۔ خوفناک زرد لاش بڑی آسانی سے اوپر آ سکتی تھی۔ جمشید پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اسے یاد آ گیا کہ آرتی نے کہا تھا کہ زرد لاشوں کے پاس زبردست طاقت ہے۔ ہو سکتا ہے ماتا کا بچھو ان کی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکے، اس لیے ان زندہ لاشوں سے ہوشیار رہنا اور کبھی ان کے سامنے نہ جانا۔ لیکن جمشید سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ زرد لاش نے اسے دیکھ لیا تھا اور اب شاید اسے کھانے اوپر آ رہی تھی۔ اسے گڑ گڑاہٹ کی دبی دبی آواز سنائی دی۔ یہ زرد لاش کے حلق سے نکلنے والی آواز تھی اور نیچے تاریک سیڑھیوں میں سے آ رہی تھی۔ زرد لاش سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور کسی بھی لمحے کوٹھڑی میں آ کر جمشید کا سر تن سے جدا کرنے والی تھی۔ جمشید خوف اور بے بسی کے حالت میں کوٹھڑی میں ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ اسے زرد لاش سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے بارادری کی طرف دیکھا۔ وہ دوڑ کر بارادری میں آ گیا۔ بارادری ایک منزل اونچی تھی، نیچے اندھیرا تھا۔ اس نے بدحواسی میں بارادری کی دیوار کو ٹٹولا۔ کوئی جنگلی بیل دیوار سے چمٹی ہوئی تھی۔ زرد لاش کی گڑ گڑاہٹ کی خوفناک آواز قریب آ گئی تھی۔ زرد لاش کوٹھڑی میں داخل ہو چکی تھی اور جمشید کو تلاش کر رہی تھی۔ موت جمشید کے سر پر کھڑی تھی۔ اس نے بارادری کی دیوار سے چمٹی ہوئی بیل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور نیچے چھلانگ لگا دی۔ وہ بیل کے ساتھ ہی نیچے جھاڑی میں آ کر گرا۔ جھاڑی میں گرنے اور اکھڑتی ہوئی جنگلی بیل کے ساتھ نیچے گرنے سے اسے زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں۔ وہ اٹھا اور دیوانہ وار ایک طرف کو بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی تھی اور وہ اس تاریکی میں بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ کبھی کسی جھاڑی میں الجھ کر گرتا، گر کر اٹھتا اور پھر دوڑنا شروع کر دیتا۔ اس کا سانس پھول گیا تھا، مگر موت کا خوف اسے کسی جگہ رکنے نہیں دیتا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے زرد لاش اس کا تعاقب کر رہی ہے اور اس کے پیچھے دوڑتی چلی آ رہی ہے۔ جب اسے بہت زیادہ سانس چڑھ گیا اور دوڑنا مشکل ہو گیا تو وہ وہیں اندھیرے میں بیٹھ گیا۔ اس نے ہانپتے ہوئے اندھیرے میں دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کی، پھر پیچھے گردن موڑ کر دیکھا۔ پیچھے تاریکی ہی تاریکی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے زرد لاش اس کے سر پر پہنچ چکی ہے اور اپنے دونوں بازو پھیلا کر اس کا سر دبوچنے والی ہے۔ وہ خوف زدہ ہو کر اٹھا اور ہانپتے ہوئے پھر دوڑنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے اندھیرے میں وہ کبھی بائیں طرف ہو جاتا اور کبھی دائیں جانب ہو جاتا۔ موت کا خوف اسے دوڑائے لیے جا رہا تھا۔ اچانک کسی پتھر سے اس کا پیر ٹکرایا اور وہ ایک کھڈ میں گر پڑا۔ وہ اونچی سوکھی گھاس میں گرا تھا۔ گرتے ہی وہ کھڈ کی دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ وہ پورا منہ کھولے ہانپ رہا تھا اور اوپر کھڈ کے کناروں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ یہ سننے کی بھی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں سے زرد لاش کی گڑ گڑاہٹ کی آواز تو نہیں آ رہی۔ یہ آواز نہیں آ رہی تھی۔ جمشید کو ذرا سا اطمینان ہو گیا کہ زرد لاش اس کا پیچھا نہیں کر رہی۔ سوکھی گھاس اس کے کندھوں سے بھی اوپر تک گئی ہوئی تھی۔ وہ گھاس میں چھپ کر بیٹھا، سانس ٹھیک کرتے ہوئے سوچنے لگا کہ وہ کہاں پر ہے اور اسے اب کس طرف جانا چاہیے۔
12 दरी वाली कोठड़ी में वो वापस जाने का सोच भी नहीं सकता था। वहाँ उसकी मौत बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। मौत तो उसे अपने चारों तरफ नजर आ रही थी, लेकिन जर्द लाश ने उस पर दहशत तारी कर दी थी, ख़ास तौर पर जबकि उसे यह भी एहसास था कि माता का बिच्छू जो उसने बाजू पर बांधा हुआ है उसे जर्द लाश से नहीं बचा सकेगा। 12 दरी में जाकर वो जर्द लाशों का आमना सामना करने की गलती कर बैठा था। अब उसे उसी गलती का खमियाजा भुगतना पड़ रहा था। जर्द लाशों के उस जजीरे के बारे में आरती ने उसे सिर्फ इतना ही बताया था कि यहाँ जर्द लाशें रहती हैं जो बड़ी ज़बरदस्त ताकत रखती हैं और तुम कभी उनके सामने मत जाना। जब जमशेद का सांस मामूल के मुताबिक हो गया तो उसने बैठे बैठे अपना सर ऊंची घास में से बाहर निकाला और गहरी तारीकी में आंखें फाड़ कर देखने लगा। उसे कुछ दूर जर्द रोशनी सी दिखाई दी। वो उठकर उस तरफ चल पड़ा। खड़ में ऊंची घास ही घास थी जो उसकी कमर तक आ रही थी। फासले पर नजर आने वाली जर्द रोशनी पर निगाह रखे वो घास में आगे बढ़ता चला गया। जर्द रोशनी ना तो टिमटिमा रही थी ना झिलमिला रही थी। जिस तरह नजर आ रही थी वैसी की वैसी साकित थी। जब वो रोशनी के काफ़ी करीब आ गया तो उसने देखा कि वो जर्द रोशनी खड़ की ऊंची दीवार के अंदर एक जगह से निकल रही है। उस जर्द रोशनी की वजह से खड़ की दीवार के आसपास की जगह धुंधली धुंधली सी नजर आ रही थी। जमशेद डरते डरते दीवार के करीब हो गया। उसे यह भी धड़का लगा हुआ था कि यहाँ कोई और जर्द लाश ना अचानक निकल आए। दीवार में किसी सुरंग का दहाना सा था। धुंधली धुंधली जर्द रोशनी सुरंग के दहाने में से आ रही थी। जमशेद सोचने लगा कि वो सुरंग के अंदर जाए कि ना जाए। छुपने के लिए दूसरी कोई जगह नहीं थी। बाहर वो रहना नहीं चाहता था। बाहर किसी भी वक्त अंधेरे में से जर्द लाश आकर उसे दबोच सकती थी। उसे बदरूहों से अपने बचाव का कोई मंतर भी याद नहीं आ रहा था। बस सिर्फ माता के बिच्छू का ख्याल ही उसे थोड़ी सी हिम्मत दिला रहा था। अगर अंदर कोई जर्द लाश नहीं है तो ये बिच्छू इसे दूसरी किसी भी बदरू से शायद ही महफूज रख सकेगा। ये सोचकर वो सुरंग में दाखिल हो गया। जिसे वो सुरंग समझ रहा था वो सुरंग उसे एक ऐसी राहदारी लगी जैसी कदीम वीरान महल्लात में हुआ करती है। राहदारी में जर्द रोशनी खुदा जाने कहाँ से आ रही थी। राहदारी की दोनों जानिब दीवार के साथ साथ पत्थर के सतून बने हुए थे जैसे पुराने महल्लात और किलों में हुआ करते हैं। फर्श पत्थर का था और हमवार था। सिर्फ उस पर गर्द जमी हुई थी। कहीं कहीं छत पर लगे हुए मकड़ी के जाले नीचे तक लटक रहे थे। ये पुरस्रार राहदारी जमशेद को एक दरवाजे के पास ले आई जिस पर पर्दा गिरा हुआ था। पर्दा इस तरह गिरा हुआ था कि दरमियान से खुला हुआ था। वहाँ से जर्द रोशनी का गुबार बाहर निकल रहा था। जमशेद ने धड़कते हुए दिल के साथ पर्दे के साथ लगकर अंदर झांक कर देखा। उसे एक अजीबो गरीब मंजर नजर आया। उस किस्म के मंजर का वो जर्द लाशों और बदरूहों के उस जजीरे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसने देखा कि एक कुशादा कमरा है जिसका फर्श सुर्ख कालीनों से ढका हुआ है। दीवारों पर मखमल के पर्दे लटक रहे हैं। दीवार के साथ शानदार पलंग पर रेशमी बिस्तर लगा हुआ है। पलंग के सरहाने एक औरत का संगे मरमर का मुजस्मा खड़ा है जो नीचे झुककर हाथ से कोई शय उठाने की कोशिश कर रही है। सारे कमरे की फिजा पर एक पुरस्रार मगर बड़ी पुरसकून जर्द रोशनी का गुबार सा फैला हुआ है। अचानक किसी औरत की आवाज़ ने उसे कहा, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। जमशेद पर्दा हटाकर कमरे में दाखिल हो गया। जिस औरत ने उसे आवाज़ दी थी वो उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसने अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरते हुए कहा, तुम कौन हो? औरत की आवाज़ आई, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ जमशेद। जमशेद ने पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? औरत की आवाज़ ने कहा, मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम जजीरे की एक खूनखार जर्द लाश से बचकर यहाँ आए हो। फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे पास आ गए हो तो यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तुम दरवाजे में क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। जाने क्या बात थी कि जमशेद का दिल उसे दरवाजे से आगे कदम उठाने से मना कर रहा था। उसने वहीं खड़े खड़े कहा, मगर तुम कहाँ हो? दिखाई क्यों नहीं देती? औरत की आवाज़ आई, जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें दिखाई देने लगूंगी। दरवाजे में खड़े खड़े तुम मुझे नहीं देख सकते। मैं तो कब से बाजू खोले तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारा बेताबी से इंतज़ार कर रही हूँ।
جمشید نے یہ سنا تو اس پر شیطانی جذبات نے حملہ کر دیا۔ وہ آگ کی پوجا کرنے والوں میں سے تھا، ایک خدا پر اس کا اعتقاد نہیں تھا۔ موت کے منہ سے نکل کر وہ ایک ایسے پرسکون اور رومانوی ماحول میں آ گیا تھا جہاں کوئی عورت اپنے بازو کھولے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جمشید کے ذہن پر شیطانی خیالات نے قبضہ کر لیا اور وہ بے اختیار ہو کر ریشمی بستر والے پلنگ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی دروازے کی چوکھٹ سے ایک قدم آگے گیا، ایک خوفناک گونج کی آواز کے ساتھ دیواروں کے پردے پھڑ پھڑانے لگے۔ سنگ مرمر کا مجسمہ کھڑے کھڑے دھماکے سے پھٹ گیا۔ جمشید گھبرا کر وہاں سے بھاگنے کے لیے پیچھے مڑا، مگر اس نے دیکھا کہ جہاں پہلے دروازہ تھا اور پردہ گرا ہوا تھا، اب وہاں پتھر کی دیوار کھڑی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ وہ کسی بدرو یا زرد لاش کے جال میں پھنس گیا ہے۔ اچانک پلنگ فرش سے اچھل کر چھت کے ساتھ ٹکرایا اور پھر نیچے گر پڑا۔ نیچے گرتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ جمشید گھبرا کر کمرے کی دوسری دیوار کی طرف ہو گیا۔ پھر شور ختم ہو گیا۔ دیواروں کے پھڑ پھڑاتے ہوئے پردے ساکت ہو گئے۔ پلنگ پھر سے اپنی جگہ پر نمودار ہو گیا اور اس کے سرہانے عورت کا جو مجسمہ کھڑا تھا وہ بھی پھر سے اپنی جگہ پر ظاہر ہو گیا۔ جمشید خاموش کھڑا پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ سب جادوگری کی شعبدہ بازی ہے۔ وہ صرف اس خیال سے ڈر رہا تھا کہ کہیں یہ اسی زرد لاش کی شعبدہ بازی نہ ہو۔ اگر وہ کسی طرف سے ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر جمشید کو موت کے منہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کمرے کی فضا پر موت کی خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک کونے کی جانب سے گڑ گڑاہٹ کی آواز آئی۔ جمشید کا دل بیٹھ گیا، اس کا رنگ زرد پڑ گیا، جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ زرد لاش کی آمد کی آواز تھی۔ وہ کونے کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہاں ایک دراز قد چوڑا چکلا سیاہ پوش آدمی نمودار ہوا۔ جمشید ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ گیا۔ سیاہ پوش آدمی آگے آ کر پلنگ کے پاس رک گیا۔ زرد روشنی میں جمشید یہ دیکھ کر لرز اٹھا کہ اس آدمی کی گردن پر انسانی چہرے کے بجائے ایک کھوپڑی لگی ہوئی تھی اور کھوپڑی کی ایک آنکھ سے کالا بچھو چمٹا ہوا تھا اور کھوپڑی کا اوپر والا حصہ غائب تھا۔ یہ اسی قبر والا جادوگر نستور کی بدرو تھی جس میں بیٹھ کر جمشید نے چلہ کیا تھا، اور جمشید کا چلہ الٹ جانے کی وجہ سے نستور کی آدھی کھوپڑی اڑ گئی تھی اور جو اس کا جانی دشمن بن گیا تھا۔ جمشید کو یہ دیکھ کر ذرا سا حوصلہ ضرور ہوا تھا کہ وہ جادوگر نستور کی بدرو ہے، زرد لاش نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ ماتا کا بچھو اسے جادوگر نستور کی روح سے بچا لے۔ نستور جادوگر کی بدرو اپنی کھوپڑی کی ایک آنکھ کے سوراخ میں سے قہر آلود نظروں سے جمشید کو دیکھ رہی تھی۔ نستور کی بدرو نے گرجدار آواز میں کہا، جمشید عامل، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا کہ اب تم قیامت تک میرے غلام بن کر رہو گے، اس لیے کبھی میرے مقابلے پر نہ اترنا، مگر تم نے میری بات نہیں مانی اور میری دشمن بدرو آرتی سے مل کر مجھے دھوکہ دینے اور میری قید سے بھاگ نکلنے کی کوشش کی۔ اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جمشید نے منت سماجت کرنے کے لہجے میں کہا، مجھے قتل کر کے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تمہاری آدھی کھوپڑی تو میں واپس نہیں لا سکتا، پھر مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ شاید دیوتا اسی بات پر تم سے خوش ہو جائیں اور تمہاری کھوپڑی تمہیں واپس مل جائے۔ بدرو نستور نے کڑک کر کہا، تم کون ہوتے ہو مجھے صلاح مشورہ دینے والے؟ تمہاری حیثیت میرے سامنے ایک چیونٹی کی طرح ہے، میں جب چاہوں تمہیں چٹکی میں مسل سکتا ہوں۔ اور یاد رکھو، نستور جادوگر صرف ایک بار اپنے دشمن کو موقع دیتا ہے، اس کے بعد وہ دشمن کو موت کی نیند سلا دیا کرتا ہے۔ تم بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جمشید نے نستور جادوگر کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ آرتی سے مل کر اس کے جال سے نکل جانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس نے آرتی کی مدد سے ماتا کا بچھو اپنے بازو پر باندھا ہوا ہے جو بقول آرتی کے جمشید کو نستور جادوگر سے محفوظ رکھے گا۔ اس نے کہا، اگر تم آتش پرستوں کے قدیم جادوگر ہو تو میں بھی تو آتش پرستوں کے ایک پجاری جادوگروں کے طاقتور خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے خاندان کے ایک زبردست جادوگر نے میرے پاس آ کر مجھ پر ایک ایسا منتر پھونک دیا ہے کہ جو تیرے ہر حملے کو ناکام بنا دے گا۔ نستور جادوگر کی بدرو نے ایک بھیانک کہکہا لگایا اور غصے میں آ کر اپنا ہاتھ جمشید کی طرف جھٹک دیا۔ اس کے ہاتھ سے خرگوش جتنا بڑا کالا بچھو نکل کر
جمشید کی طرف لپکا۔ وہ جمشید کو اپنے زہریلے ڈنک سے 1 سیکنڈ سے بھی کم مدت میں ہلاک کر سکتا تھا۔ وہ جیسے ہی جمشید کو ڈسنے کے لیے اس کی گردن کی طرف آیا، اسے ایک زوردار دھکا لگا اور اچھل کر نیچے جا گرا اور گرتے ہی جل کر راکھ ہو گیا۔ نستور جادوگر نے اپنے دوسرے ہاتھ کی مٹھی کھول کر جمشید کی طرف جھٹکی۔ اس کی دوسری مٹھی میں سے ایک سیاہ کالا ناگن پھن اٹھائے پھنکارتا ہوا نکلا اور جمشید کے سر کے اوپر آنے لگا۔ جمشید کو کالے بچھو کے انجام سے یقین ہو گیا تھا کہ ماتا کے بچھو کی جادوئی طاقت اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ کالے سانپ نے اس کے سر کے اوپر 6-7 چکر لگائے اور پھر پھنکارتا ہوا اس کی گردن کی طرف جھپٹا۔ اس کا بھی وہی حشر ہوا جو کالے بچھو کا ہوا تھا۔ جمشید کے جسم کے قریب آتے ہی اسے ایک زبردست دھکا لگا اور جیسے کسی نے اسے پیچھے اچھال دیا ہو۔ سانپ کے فضا میں ہی 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ بھی زمین پر گرتے ہی جل کر راکھ ہو گیا۔ اپنے دونوں حملوں کی ناکامی سے نستور جادوگر کا خون کھول اٹھا۔ اس نے چیخ کر کہا، عامل جمشید، تو نے میری طاقت کو للکارا ہے۔ تو اور تیرے خاندانی جادوگر کی بدرو میری طاقت سے بے خبر ہے۔ اور نستور جادوگر نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنے پنجے کھول دیے۔ اس کی سیاہ فام انگلیوں میں سے آگ کے شعلے نکل کر جمشید کی طرف لپکے۔ اس حملے سے جمشید بھی گھبرا گیا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے قدم ڈگمگاتے، آگ کے شعلے اس کے جسم سے 1 فٹ کے فاصلے پر آ کر کمرے کی چھت کی طرف مڑ گئے اور چھت سے ٹکرا کر بجھ گئے۔ نستور جادوگر نے حلق سے دہشت ناک آواز نکالی اور غضبناک ہو کر اپنی گردن پر لگی ہوئی اپنی ٹوٹی ہوئی کھوپڑی کے پیالے میں ہاتھ ڈالا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مگرمچھ تھا جس کی دم ہل رہی تھی۔ اس نے چلا کر کہا، جمشید، میرے اس مگرمچھ سے تجھے تیرے سارے خاندان کے آتش پرست جادوگر بھی نہ بچا سکیں گے۔ یہ تیرے تمام آتش پرست جادوگروں کی بدروح کھا جائے گا۔ اور اس نے مگرمچھ کو زمین پر پھینک دیا۔ چھوٹا سا مگرمچھ زمین پر گرتے ہی پورا بڑا ہو گیا اور اپنے نوکیلے دانتوں والے جبڑے کھول کر ڈراؤنی آواز نکالتا جمشید کی طرف تیزی سے لپکا۔ مگرمچھ کا نوکیلے دانتوں والا پورا کھلا ہوا منہ دیکھ کر ایک بار تو جمشید بھی ڈر گیا، لیکن ماتا کے بچھو نے اس کے گرد ایک جادوئی آہنی دیوار کھڑی کر رکھی تھی جو اسے دشمن کے ہر حملے سے بچا رہی تھی۔ خونخوار مگرمچھ اپنے حلق سے ڈراؤنی آوازیں نکالتا اچھل کر جمشید کی طرف آیا کہ اسے اپنے جبڑوں میں جکڑ کر 2 ٹکڑے کر کے کھا جائے گا، کہ اس کا بھی وہی حشر ہوا جو اس سے پہلے سانپ اور بچھو اور نستور کی انگلیوں سے نکلنے والے شعلوں کا ہوا تھا۔ یہ طلسمی مگرمچھ جمشید کے گرد کھڑی نظر نہ آنے والی طلسمی چٹان سے ٹکرا کر ایک دھماکے کے ساتھ نیچے گرا اور گرتے ہی اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے اور تینوں تڑپتے ہوئے ٹکڑوں کو آگ لگ گئی اور دیکھتے دیکھتے جل کر راکھ ہو گئے۔ نستور جادوگر یہ دیکھ کر محتاط ہو گیا، سمجھ گیا کہ جمشید پر اس کا کوئی جادو نہیں چل سکے گا اور وہ اسے اتنی آسانی سے ہلاک نہیں کر سکے گا، مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے جب وہ زندہ تھا تو سینکڑوں بے گناہ انسانوں کو قتل کیا تھا۔ وہ ایک ظالم جادوگر اور بے رحم قاتل بھی تھا۔ اس نے کہا، عامل جمشید، جس آتش پرست جادوگر کی بدروح تیری مدد کر رہی ہے، اس نے تمہیں یہ بھی ضرور بتا دیا ہوگا کہ وہ نستور جادوگر کی بدروح کے جادو کے خلاف تو تمہاری مدد کر سکتا ہے، مگر تجھے مردوں اور گناہ گار بھٹکتی ہوئی بدروحوں کے اس شیطانی جہنم سے باہر نہیں نکال سکے گا۔ اس طرح تو میری قید سے اگر نکل بھی گیا تو اس زمین کے اندر کی بدروحوں کی دنیا کی قید سے نہیں نکل سکے گا۔ تو اسی مردہ دنیا میں زندہ بدروح بن کر بھٹکتا رہے گا اور آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ضرور میرے ہاتھوں قتل ہوگا۔ میں تجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور نستور جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو بدروحوں کی دنیا کی کوئی طاقت اسے اس فیصلے سے نہیں روک سکتی۔ اور یہ کہہ کر نستور جادوگر کی بدروح نے ایک کہکہا لگایا اور تیزی سے واپس مڑ کر کونے کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس بلا کے جاتے ہی جمشید نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب اس نے چل پھر کر کمرے کو دیکھنا شروع کیا کہ وہاں سے نکلنے کا کوئی دروازہ کہاں پر ہے، مگر وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ جس دروازے سے وہ اندر آیا تھا وہ اس کے اندر آتے ہی وہاں پر ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ اس اعتبار سے وہ پتھر کی 4 دیواری میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ پلنگ پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔
اور اس پتھر کی سنگین دیواروں والے قید خانے سے کس طرح باہر نکلا جائے۔ بظاہر وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اٹھ کر ایک دیوار پر ہاتھ رکھ کر دیکھا۔ دیوار سخت پتھر کی تھی، جیسے کمرہ کسی چٹان کو تراش کر بنایا گیا ہو۔ وہ مایوس ہو کر واپس پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ غنیمت تھی کہ اس پراسرار کمرے یا قید خانے میں اندھیرا نہیں تھا۔ ہلکی ہلکی دھندلی زرد روشنی کا غبار اسی طرح پھیلا ہوا تھا۔ جمشید کچھ دیر پلنگ پر بیٹھا خالی کمرے کی سنگین دیواروں اور پتھریلی چھت کو بے بسی کی نظروں سے تکتا رہا۔ پھر ہر طرف سے مایوس ہو کر اس نے اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا کہ شاید اس کی حالت کی آرتی کو خبر ہو جائے اور وہ اس کی مدد کو پہنچ جائے۔ وہ بستر پر لیٹ گیا۔ پہلی بار مردوں کی زمین دوز دنیا میں آنے کے بعد اس پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور وہ واقعی سو گیا۔ ادھر نستور جادوگر کی بدرو آگ بگولا ہو کر آتش پرستوں کے سینکڑوں برس پرانے قبرستان کے نیچے ایک تاریک غار میں آ گئی۔ غار کے اندر بڑی بڑی مکروہ چمگادڑیں چھت کے ساتھ الٹی لٹکی ہوئی تھیں۔ نستور جادوگر نے ان کے نیچے کھڑے ہو کر بجلی کی کڑک جیسی آواز نکال کر کہا، ترشنی ترشنی، اگر تو یہاں پر ہے تو فوراً میرے سامنے حاضر ہو۔ اس آواز کے ساتھ ہی چھت پر الٹی لٹکی ہوئی ایک چمگادڑ چھت سے الگ ہو گئی۔ اس نے غار کا ایک چکر لگایا اور پھر نستور جادوگر کے سامنے ایک ہیبت ناک شکل والی کالی ڈائن کی شکل میں ظاہر ہو گئی۔ اس کی چونچ جیسی ناک اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اور دونوں آنکھوں میں کبھی اندھیرا ہو جاتا تھا، کبھی سرخ روشنی آ جاتی تھی۔ اس کے بال جنگلی جھاڑی کی طرح تھے اور سامنے کا ایک دانت باہر کو نکلا ہوا تھا۔ یہ ترشنی ڈائن تھی، جو اس غار کی تمام چمگادڑوں ڈائنوں کی سب سے خطرناک ڈائن تھی۔ اس نے نستور جادوگر کے آگے سر جھکا کر کہا، ترشنی ڈائن حاضر ہے نستور دیوتا۔ نستور جادوگر نے کہا، میرے ساتھ آؤ، اور وہ ترشنی ڈائن کو لے کر اسی غار کے ایک تہہ خانے میں آ گیا، جہاں ڈائنوں اور چمگادڑوں کی چھوٹی بڑی کھوپڑیاں اور پنجروں کی ہڈیاں دیواروں کے ساتھ چمٹی ہوئی تھیں۔ نستور انسانی کھوپڑیوں سے بنے ہوئے ایک چبوترے پر بیٹھ گیا اور ترشنی ڈائن سے کہنے لگا، ترشنی، آج مجھے میرے ایک ایسے دشمن نے شکست دی ہے جس کو میں ہر حالت میں ہلاک کرنا چاہتا ہوں، مگر میرا کوئی منتر اس پر اثر نہیں کر سکا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے دیوتا؟ ترشنی ڈائن نے حیران ہو کر کہا۔ نستور کی بدرو نے کہا، یہ اسی لیے ہوا ہے کہ میرے دشمن کو کسی ایسے جادوگر کی مدد حاصل ہے جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ میرا خطرناک سے خطرناک منتر بھی اس کے آگے شکست کھا گیا۔ میرا ہر حملہ ناکام ہو گیا۔ مجھے تو خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں میرا دشمن مجھ پر جوابی وار نہ کر دے۔ ترشنی ڈائن نے کہا، میرے دیوتا، ہم بدروحوں اور ڈائنوں کی دنیا میں ایسا کوئی جادوگر نہیں ہے جو آپ کی طاقت کا مقابلہ کر سکے۔ پھر میرے دشمن کی مدد کون کر رہا ہے؟ نستور جادوگر نے چیخ کر کہا اور خود ہی اٹھ کر ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ پھر رک گیا اور ترشنی ڈائن کی طرف دیکھ کر بولا، ترشنی، اتنا میں جانتا ہوں کہ جب میرا دشمن میرے سامنے تھا تو وہاں اس کے سوا دوسرا کوئی جادوگر موجود نہیں تھا۔ ضرور اس جادوگر نے میرے دشمن عامل جمشید کو مجھ سے بچنے کے لیے یا تو کوئی آتشی منتر بتا دیا ہے اور یا اسے کوئی ایسا آتشی منتر والا مہرہ دے دیا ہے جو اسے میرے کالے جادو کے ہر حملے سے بچا رہا ہے۔ تم بڑی عیار ڈائن ہو، ہر طرح کا روح بدل سکتی ہو۔ کسی طریقے سے میرے دشمن کے پاس جا کر اس کی طاقت کا راز معلوم کر کے مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کا توڑ نکال سکوں۔ یاد رکھو، وہ انسانوں کی دنیا کا سب سے بڑا کالے جادو کا عامل ہے اور اس کا تعلق ہزاروں سال پرانے آتش پرست جادوگروں کے خاندان سے ہے۔ اس کو سوائے میرے دوسرا کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا تعلق بھی آتش پرستوں کے جادوگر کے سامری کے خاندان سے ہے۔ اس لیے اپنے طور پر اس پر حملہ کرنے کی حماقت نہ کرنا۔ تمہیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کے پاس کون سا ایسا خفیہ منتر ہے جس کی وجہ سے اس پر میرا کوئی منتر اثر نہیں کر سکا۔ یہی اس کی طاقت کا راز ہے۔ ایک بار اس کا یہ راز میرے ہاتھ آ گیا تو پھر اسے میرے انتقام کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ترشنی ڈائن نے پوچھا، میرے دیوتا، تمہارا دشمن اس وقت کہاں ہے اور اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ نستور جادوگر نے اپنی مٹھی کھول کر ترشنی ڈائن کے آگے کر دی اور کہا، اس میں میرے دشمن کو دیکھو۔ ترشنی ڈائن نے دیکھا کہ ایک مضبوط قد کاٹ کا بھرپور جوان آدمی پلنگ پر گہری نیند سو رہا ہے۔
یہ جمشید تھا۔ ترشنی ڈائن کہنے لگی، میرے دیوتا، یہ تو آپ کا پرانا تہہ خانہ ہے۔ نستور جادوگر بولا، تم نے ٹھیک پہچانا، یہ میرا دشمن ہے جس کو میں نے اپنے پرانے تہہ خانے کی چار دیواری میں بند کر دیا ہے۔ اس کا نام جمشید ہے، جیسا کہ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں۔ جاؤ اور جیسے بھی ہو اس کی طاقت کا راز معلوم کر کے فوراً میرے پاس واپس آ جاؤ۔ ترشنی ڈائن سر جھکا کر بولی، ایسا ہی ہوگا میرے دیوتا۔